اگر کوئی شخص آیا، اس کو احساس ہوا کسی کے آنے کا، اور اس نے ان میں سے چند ایسی باتیں ہیں جو آپ کو سناؤں گا، آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے جواب میں اس نے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حاضرین اور ناظرین، آج میں آپ کی بارگاہ میں کچھ مسئلے لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں تاکہ آپ کے معلومات میں کچھ جانکاریاں حاصل ہو جائے۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ آپ اگر سبسکرائب نہیں کیے میرے چینل کو تو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کیجئے میرے ویڈیوز کو، اور اگر کوئی ذہن میں سوال ہو تو سوال ضرور کریں۔ جو مسئلے لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں، وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نماز کن باتوں سے ٹوٹ جاتی ہے۔ ان میں سے چند ایسی باتیں ہیں جو آپ کو سناؤں گا، آپ کو بتاؤں گا۔ کلام مفسد نماز ہے، یعنی کلام کے مطلب ہوتا ہے گفتگو کرنا۔ گفتگو کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے تھوڑی سی گفتگو ہو یا زیادہ ہو۔ کسی نے اگر بھولے سے یا جانے سے گفتگو کر لیا تو ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر کسی نے سلام کیا، جو باہر آنے والا شخص تھا اس نے سلام کیا اور اس نے بھولے سے سلام کا جواب دیا، تو بھولے سے ہو یا جان کر ہو، بہرحال دونوں صورتوں میں نماز جاتی رہتی ہے۔ اگر کوئی شخص آیا، اس کو احساس ہوا کسی کے آنے کا، اور اس نے سلام کرنے کا ارادہ کیا اور صرف السلام ہی صرف کہا اور زور سے کہہ دیا تو نماز جاتی رہی، نماز یعنی باطل ہو گئی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص چھینکا، اس کے آزو بازو میں تھا، اس کے بغل میں تھا، وہ چھینکا، اس نے الحمدللہ کہا اور اس کے جواب میں اس نے یرحمک اللہ کہہ دیا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی، نماز جاتی رہی، نماز ہوگی نہیں۔ اگر کسی نے سلام کیا اور سلام کا جواب دیا تو نماز ٹوٹ گئی، لیکن اگر کسی نے سلام کیا اور سلام کا جواب صرف اشارے سے دیا، یعنی آواز وعلیکم السلام نہیں کہا، صرف اشارے سے سر ہلا دیا یا ہاتھ ہلا دیا، تو ایسی صورت میں نماز مکروہ ہوگی، ایسی صورت میں نماز مکروہ ہوگی۔ یا کسی شخص نے آ کر کسی کو خبر سنا دیا کہ فلاں شخص انتقال کر گیا، اور یہ شخص جو نماز پڑھ رہا تھا اس نے اس انتقال کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا، تو ایسی صورت میں نماز جاتی رہی، نماز ٹوٹ گئی۔ یا تعجب کے موقع پر کسی نے اگر کہہ دیا سبحان اللہ، آواز نکل گئی، تو اس صورتوں میں نماز جاتی رہتی ہے۔ یا نماز کی صورت میں، نماز کی حالت میں اگر اف تف، یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ اس کا استعمال اگر کر لیا تو نماز جاتی رہی، نماز ٹوٹ گئی۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر نماز پڑھ رہا تھا اور قرات کر رہا تھا، قرات کرنے میں اگر اس کو آواز پھنس گئی، اس کی آواز، تو ایسی صورت میں وہ کھنکھارنے کے لیے اور اپنے الفاظ کو درست کرنے کے لیے اگر اس نے کھنکھار ماری اور اس سے آواز نکل گئے تو یہ مفسد نماز نہیں ہے، یہ مفسد نماز نہیں ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ لیکن بغیر عذر شرعی کے اگر اس نے کھنکھار ماری اور اس سے دو حرف نکل گئے اف تف، تو ایسی صورتوں میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور ایک صورت ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جو نماز پڑھا رہا تھا، اس کے پیچھے جتنے بھی مقتدی حضرات تھے، اور وہ امام بھول گیا اور ان تمام جتنے مقتدی تھے انہوں نے کسی نے لقمہ نہ دیا۔ نماز کے باہر کوئی شخص ایسا تھا جو اس امام کے بھولنے کی وجہ سے اس نے لقمہ دے دیا اور اس امام نے اس لقمے کو لے لیا، تو ایسی صورت میں امام کی نماز چلی گئی، ساتھ میں جتنے بھی مقتدی حضرات تھے ان سب کی نماز جاتی رہی، چونکہ امام کی نماز مقتدی کی نماز ہے، امام کی نماز نہیں رہی تو مقتدی کی نماز جاتی رہی۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے سامنے قرآن مقدس کی آیت محراب میں لکھی ہوئی تھی، اور وہ شخص محراب میں قرآن شریف دیکھ کر نماز پڑھنے لگا، تو محراب میں قرآن شریف دیکھ کر نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کی نماز جاتی رہی۔ اور اگر اس شخص کو یاد ہے اور وہ آیت کریمہ یاد ہے جو آیت محراب میں لکھی ہوئی ہے، اور پڑھتے پڑھتے نماز پڑھتے پڑھتے اچانک اس کی نظر محراب پہ چلی گئی اور وہ وہی آیت پڑھ رہا تھا جو اس کو یاد ہے، اور جو یاد ہے وہی آیت محراب پر لکھی ہوئی تھی، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی، مگر قصداً ایسا نہ کرے، اس طرح کرنا منع ہے۔ عمل کثیر سے نماز جاتی رہتی ہے۔ عمل کثیر ایسا
किस को कहते हैं? अमल कसीर कहते हैं जैसे खुजाना, 3 बार खुजाने से नमाज चली जाती है। 3 बार खुजाने का मतलब ये हुआ कि एक मरतबा हाथ उठाया और जिस जगह खुजली हुई थी उस जगह खुजाया, फिर हाथ को अपनी जगह रख दिया, फिर दोबारा हाथ उठाया, फिर खुजाया, फिर तीसरी मरतबा हाथ उठाया और खुजाया। तो ऐसी सूरत में अमल कसीर पाया जाता है और अमल कसीर की वजह से नमाज बातिल हो जाती है, नमाज टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये चंद ऐसी सूरतें हैं मेरे मोहतरम सामीन और नाजरीन कि जिनके सबब नमाज जो अहम इबादत हैं, हम अगर नहीं जानेंगे इन मसाइलों को तो हो सकता है हमें नमाज, हमारे गुमान में तो ये है कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और हमारी नमाज भी नहीं हो रही है। इसलिए मेरे मोहतरम नाजरीन और हाजरीन, मैं ये चंद बातें आपकी बारगाह में लेकर आया था ताकि मैं आपको बता दूं कि किन बातों से नमाज टूट जाती है। इनके अलावा रियाह यानी कोई अगर फार्ट किया यानी हवा खारिज कर दिया नमाज के हालत में, ऐसी सूरत में नमाज टूट जाती है। और एक मसला और बता दूं, अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है और उसे इतनी ज़ोरों से पेशाब या हवा खारिज होने का गुमान लगा हुआ है बहुत तेज़ से कि जिसकी वजह से नमाज में दिल उसका बट रहा है, तो ऐसी सूरत में उस शख्स को चाहिए कि वो नमाज़ तोड़कर पहले अपनी क़ज़ाए हाजत पूरी करे, उसके बाद वो फिर नमाज को पढ़े। ऐसी सूरत में नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी कहा गया है कि जिससे दिल बट जाए जिस अमल से, तो पहले उस अमल को कर लें, उसके बाद नमाज़ पढ़ें। अगर उस अमल को करता रहा जिससे दिल बट रहा है हालत नमाज में, तो ऐसी सूरत में नमाज चली जाती है, नमाज मकरूह तहरीमी होती है। इसलिए मोहतरम नाज़रीन और हाज़रीन, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये चंद मसाइल जो आपको बयान किया है, आप इसको बग़ौर समाअत कर लें, जहन नशी कर लें। अगर कोई जहन में सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं आप इत्मीनान और सुकून के साथ। मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला जवाब देने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।